سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ بحمدہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اللہم صلی علی محمد النبی الامی ازواجہ امہات المؤمنین وذریاتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اما بعد، انسان کی زندگی میں سب سے سنجیدہ چیز جو ہے، بے انتہا فکر مند کرنے والی چیز، سوچنے والی چیز، وہ ہے اس دنیا سے رخصتی، جس کو ہم موت کہتے ہیں، جو ایک لازم چیز ہے انسان پر. جو آیا ہے اس نے جانا بھی ہے. جب انسان جاتا ہے تو اس جانے والی زندگی کو انسان موت کہتا ہے. اور یہ ہمارے سامنے موجود ہے دنیا کہ کوئی بھی اس دنیا کے اندر رہا نہیں اور آخر چلا گیا. تو جانے والے تو جاتے ہیں، لیکن زندگی میں جانا جو ہے دو شرائط پر ہے، دو کنڈیشنز ہیں. کون کامیاب جاتا ہے اور کون ناکام جاتا ہے. جو اس دنیا سے کامیاب چلا گیا الحمدللہ، وہ فار ایور کے لیے کامیاب ہو گیا. یہاں تو ناکامی بھی ہے نا اس دنیا میں، کبھی کامیابی کبھی ناکامی، کبھی دھکے کبھی اوپر کبھی نیچے. لیکن الحمدللہ جو رخصت ہو گیا اس دنیا سے اور کامیابی کی حالت میں ہے. کامیابی کا پتہ اس جانے کے وقت ہی پتہ لگ جاتا ہے. یاد رکھیں، کامیابی کا جو ہے اس انسان کو جو رخصت ہوتا ہے نا، اسی وقت پتہ چل جاتا ہے کہ میں کامیاب ہو کر جا رہا ہوں. وہ چیزیں دیکھتا ہے جو ہم نہیں دیکھتے، سب چیزیں اس کے سامنے آ جاتی ہیں. تو ایک فکر ہے، بڑی سنجیدہ چیز ہے، اور خاص طور پر مومنین کے لیے، ایمان والوں کے لیے کوئی چیز میں ہم یقین کرتے ہیں. ہماری کتاب، ہماری حدیث، ہمارے فقہ، ہمارا قرآن، ہم یہ سکھا رہے ہیں. سب سے بڑی چیز بلا ہی نوشور، بلا ہی نوشور، تمہیں آنا ہے میرے پاس، پلٹنا ہے، پلٹنا ہے، بہت جلدی آنا ہے. ہم 100 سال بھی رہے نا تو موت کے وقت ایسا لگتا ہے جیسے پل بھر ہم یہاں رہے ہیں، پتہ نہیں چلتا. مجھے تو وہ آدمی نہیں بھولتا بیچارہ، میرے ساتھ کھڑا نماز پڑھتا تھا، عرب تھا، فجر میں خاص طور پر بیٹے کو کھڑا ہوتا تھا. اچھا خاصا ٹھیک ٹھاک آدمی تھا، ماشاء اللہ، لمبا چوڑا. ساتھی ٹھہرتے تھے، ٹھہرتے ایسا غائب ہو گیا اس دنیا سے، ایک دم پتہ نہیں چلا کہاں گیا. اتنا صحت مند آدمی، اور پتہ چلا غائب ہو گیا جی، بیمار ہو گیا، ہاسپٹل گیا ہے جی. اس کے بعد پتا، اور اتفاق تھے کہ میں یہ دوبارہ بات کر رہا ہوں. میں اثر پڑھنے گیا تو کہتی جنازہ ہے جی. تو میں اسی شخص کا جنازہ پڑھ رہا ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں وہ شخص ہے. کیسے کہ دوسرے اس کا بچہ جو آیا فجر پہ، میں اس سے پوچھا تیرا بابا کدھر ہے؟ کہتی ڈائڈ. ڈائڈ؟ مجھے تم نے بتایا نہیں. کہتا تم تو تھے اس کے جنازے میں کل. یہ ہے زندگی دوستو، جاننے والے پتہ بھی چلتا کہ ساتھ سے اس طرح نکل گیا آدمی. ہے فکر یہ چیز یا نہیں فکر؟ یہ مجالس سے ہوتی ہیں نا بھائی، تفریح تو نہیں، اس میں یہی چیزیں ریمائنڈ کی جاتی ہیں، انسان کو ریکال کی جاتی ہے بیٹھ کے. کیوں؟ یہ دنیا جو ہے یہ بڑھا دینے والی چیز ہے. اس میں بڑی لذتیں ہیں، بڑے مزے ہیں، بڑی چیزیں ہیں، بڑی ذمہ داری ہیں، بیوی بچے، گھر بار، مال، بل، بجلی، ہزاروں قسم کے قصے کہانی ہیں. تو انسان کو عادت ڈالنی چاہیے کہ اللہ کو ایسے موقع دے دیں، ایسی مجالس مل رہی ہیں بیٹھنے کی الحمدللہ،
اور کوئی 6 آدمی آ رہے ہیں بات کر رہے ہیں تو یقیناً شامل ہونا چاہیے. انسان کی بیٹری چارج ہو جاتی ہے اور پلٹتا ہے پہ او یار میں تو خواب میں تھا, میں تو مجھے یاد نہیں آ رہی تھی. تو اسی نسبت سے میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ بھائی میں بھی بہت فکر مند ہوں, میں تو آپ سے زیادہ فکر مند ہوں کہ اللہ ہمارا بنے گا کیا, حال کیا ہوگا, کس طرح سے. موت کا وقت تو بڑا سخت, سکرات موت یہ بہت سخت وقت ہے. اللہ نے آسان کر دی ہے, بولے سبحان اللہ. مومن کے لیے بہت آسانی کر دی ہے. دیکھیں آپ سب سوچیں کتنا آسان کر دیا. ان کلام اللہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, حدیث کے لفظ سبحان اللہ. اندازہ لگائیں کتنا آسان ہے. ہمارا تو کلمہ ہی کیا ہے, لا الہ الا اللہ. بچے بھی چھوٹے سے پیدا ہوتے ہیں نا تو اس کو بھی یہ بتاتے ہیں کہ بھئی کلمہ پڑھو, بھی چھوٹے چھوٹے تو لا الہ الا اللہ. ہر عورت مرد بوڑھا بچہ جوان سب کو آتا ہے, یہ نہیں کلمہ نہیں آتا. تو اللہ نے کیا آسان کر دیا کہ وہ جس نے بھی یہ کلمہ پڑھ دیا جاتے ہوئے وہ جنت میں جائے گا. اس سے آسان کوئی چیز ہوگی؟ سبحان اللہ. نبی بانگ صدقے ہمیں یہ چیز ملی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم امتی ہونے سے. کتنا آسان کر دی, کتنا سیریس ٹاپک ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا بنے گا کیا. اپنے اعمال دیکھتے ہیں نا, میں تو اپنی بات کر رہا ہوں, کیسی ہمارے نمازیں نہیں پڑھتے, اذان ہو رہی ہے تو بھاگ جاتے ہیں, بہانے مارتے ہیں, ٹھک مارتے ہیں. خاص طور پہ نماز جیسی چیز, نماز جیسی چیز تصور بھی نہیں کر سکتا آدمی کہ بھئی میرے گھر میں نماز نہ ہو, میری بیوی نماز نہ پڑھے, میرا بیٹا نماز نہ پڑھے. تصور نہیں ہے ایک مومن کے لیے. اتنی اہم چیز ہے نماز. اور پھر نماز نہ پڑھنے کے بعد آدمی سے یہ بھی سوچے کہ اللہ کی برکات کیوں نہیں آتی مجھ پر, اللہ کی رحمتیں کیوں نہیں آتی مجھ پر. یاد رکھو جو بے نمازی ہے, جس کے گھر بے نمازی ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ سب چیز اٹھا لیتا ہے. وہ کتنی بے نمازی, کوئی شکوہ نہیں کر سکتا میری دعا قبول نہیں ہو رہی, میرا فلاں نہیں ہو رہا, میرا یہ نہیں چل رہا, میرا کاروبار نہیں چل رہا. بس اتنے سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین پہ رکھا ہوا ہے بے نمازی کو, یہی بہت بڑی چیز ہے. ورنہ ہوتا ایسے کو وجود ہی اللہ پسند نہیں کرتا جو بے نمازی ہو. تو ہمیں سوچنا چاہیے جب ہم اپنے گھر میں دیکھیں گے ہماری بیوی ہمارے بچے نماز نہیں پڑھ رہے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ان کا یہ اتنے بے برکت لوگ ہیں, خود بھی تباہ ہو رہے ہیں, ہم سب کو بھی تباہ کر رہے ہیں. ہمیں برباد کر دیا انہوں نے. بیماریاں, مصیبتیں, پریشانیاں, کچھ بھی نہ آئے, لیکن یہ تو ہے کہ بالکل تباہی. ایک نماز کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جو عصر کی نماز چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کا ایسا ہے کہ سارا گھر بار کاروبار دنیا سب اس کی برباد ہوگی. ہے یہ نہیں حدیث سنتے ہیں نا فضائل میں, ہم تعلیم میں بیٹھتی ہیں باتیں سنتے ہیں نہیں سنتے. کتنی امپورٹنٹ چیز. پھر ہمیں گھر میں اگر بچہ ہمارا نماز نہ پڑھے, ہمارے گھر میں بیوی نماز نہ پڑھے, تو سکون آنا چاہیے بھائی, نہیں آنا چاہیے نا. اللہ سے دعا کرنی چاہیے, ان کو سمجھانا چاہیے, ان کو بتانا چاہیے کہ بھائی دیکھو ناراض ہونا چاہیے کہ تم نماز کو اپنے پابند ہو اس چیز کی. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ مومن کے لیے دیکھ کتنا آسان کر دی. یہ تو ہمارے اعمال ہیں, لیکن اللہ نے کوئی شرط نہیں لگائی. ایک شرط لگائی ہے کہ جس کی زبان سے بھی کلمہ نکل گیا سیدھا جنت ہے. یہاں یہ ہم نہیں کہہ سکتے جی اس کا حساب کیوں نہیں ہوا, وہ تو بے نمازی تھا جی, وہ تو فلاں نہیں تھا, یہ نہیں تھا. ہمارے پاس کا کوئی جواب ہی نہیں, کیونکہ جو اللہ نے کہہ دیا وہ ہو گیا. نہ ہم دماغ لگا سکتے ہیں, نہ ہم حکمتیں لگا سکتے ہیں, نہ ہم اس پہ 2 and 2 4 ٹوگیدر کر سکتے ہیں. بس اللہ نے کہا ہے, اللہ کے نبی نے کہا ہے, فنش. ہمارا یقین پکا ہونا چاہیے اس پر. آپ کوئی جواب نہیں یہ تو وہ تھا فلاں تھا, یہ تو فلاں چیز تھا, اس سے کوئی ہمارا تعلق نہیں ہے. جس کی زبان سے نکل گیا ہے تو بہت آسان. ابھی سنا دیں گے آپ کلمہ, سنائیں گے نا. ابھی کلمہ پڑھنے بیٹھے نا, کلمہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے یہ. اور یہ بتا ہم ذکر کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں بھائی یہ جو ہے اتنا آسان, اور جس کے اوپر ہماری زندگی ہے حال, وہ تو ہمیں پڑھنے پڑے. لیکن
بہت مشکل ہوگا اس وقت یہ کلمے کا پڑھنا. یہ دیکھ لیں, اٹس ناٹ ایزی جاب. یہ یاد رکھ لینا, بہت مشکل ہوگا اس کلمہ پڑھنا. اتنا مشکل ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے, بہت ہی پیارے صحابی معاذ بن جبل کو فرمایا کہ ایک کام کرنا زندگی میں, پوری ایک چیز کی تیاری تو نہیں کرنی ہے. کتنے بڑے صحابی تھے, کتنے بڑے بڑے اعمال ہوں گے. آخری چیز کیا بتائی جا رہی ہے؟ تو ایک چیز کا خیال رکھنا, جو چاہے بھی عمل کر لے, لیکن یہ چیز پکی رکھ لینا کہ جب تو اس دنیا سے جائے تو تیری زبان سے کلمہ نکلنا ہو, اللہ کا نام نکلنا ہو. ہم تم تو ہیں, لیکن اتنے بڑے صحابی کو کیوں کہا؟ کیونکہ کام بہت مشکل ہے دوستو. یہ ہر کام کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے, یا نہیں؟ کوئی ایسا کام تو ہمیں اس کی محنت چاہیے کہ جب ہم اس دنیا سے جا رہے ہوں تو ہمارے زبان پہ اللہ کا نام آ رہا ہو. یہ بغیر محنت آ جائے گا. اللہ ہی یاد رکھیں, یہی اشارہ دیا اللہ کے نبی نے کہ ایک صحابی جو میرے اتنے عظیم صحابی ہیں, اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. یہ وہ صحابی ہیں, چھوٹے صحابی نہیں. اللہ نے فرمایا معاذ, یا معاذ, میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. اب بتائیں اس کا کتنا مقام ہوگا. لیکن یہ فرما کر آپ نے پوری امت کی اس کی اہمیت بتائی کہ اس پہ بڑی محنت چاہیے. آج جو آپ کلمہ پڑھ رہے ہیں تو کل کا پتہ نہیں زبان سے کیا نکلے. کیوں کہ یہ دنیا جو ہے اس میں اٹریکشن ہے معاملات میں. اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کو میں دیتا ہوں. نماز بھی پڑھتے ہیں آپ, سب کچھ کرتے ہیں, رمضان بھی آتا ہے, جب سوتے ہیں تو خواب میں وہ چیزیں نظر آئیں گی آپ کو جو آپ کے ذہن میں ہے. اس لیے خوابوں پہ اعتبار نہیں کیا جاتا. استخارے بہت خطرناک ہو جاتے ہیں. استخاروں کے خواب جو ہوتے ہیں وہ بھی اس میں شامل نفس انسان کا ہو سکتا ہے, خیالات شامل ہو سکتے ہیں, حالات. دن میں نے کسی سے جھگڑا کیا ہے, کاروبار کا, یہ وہ, نماز سب پڑھتا رہا ہوں, جب سوؤں گا تو دماغ میں کون سی پکچر چلے گی؟ اسی کی چلے گی. سخت محنت کی ضرورت ہے. ایک سچا واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے, شاید پہلے بھی سنایا ہو, سناؤں آپ کو تاکہ تکلیف ہوگی آپ کو. بالکل سچا واقعہ آپ نے سنایا. ٹیکسی میں سفر کر رہے تھے سعودی عرب میں, تو شخص کو دیکھا کہ وہ ٹیکسی چلا رہا ہے لیکن ذاکر ہے, کثرت سے ذکر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کا. بڑے حیران ہو گئے, یار یہ ٹیکسی چلا رہا ہے اور اتنا بڑا ذکر کرنے والا شخص اللہ کو اتنا یاد کر رہا ہے, یہ شخص ایک لمحہ بھی غافل نہیں ہو رہا. تو انہوں نے اس سے پوچھ لیا کہ یار تم ماشاءاللہ بڑا اللہ کو یاد کرو, ذکر کر رہے ہو, آخر کیا وجہ ہے اس کی؟ ہمیں تو کبھی خیال بھی نہیں آتا اس کا. تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے. کہنے ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں, میں بھی اسی طرح جیسا آپ ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. میرا ایک بھائی تھا, کام کرتا تھا فیکٹری, تو ان کا کام تھا لوڈنگ اینڈ لوڈنگ کرتے ہیں جس طرح, تو بوریاں گنتا تھا 1 2 1 2 اور ڈالتا تھا بوریاں, چلتی جس طرح کام کرتے ہیں بزرگ. کہتے ایسے کام کر رہا تھا تو ایک پھسلی بوری اس پہ آ پڑی. تو میں بھاگ گیا اس کے پاس, بوری ہٹائی تو اس کے آخری سانس تھے بیچارے کے. تو اس کا منہ ہلا تھا. میں نے کان لگایا اس کے منہ سے, میں کہ کیا کہہ رہا ہے, کیا بول رہا ہے. اور اس وقت جا رہا تھا دنیا سے. کہتے میں جو کان لگایا تو میں نے دیکھا اس کا منہ ہل رہا ہے اور کہہ رہا ہے 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. کہتے میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا. اتنا رویا کہ اب تو گیا. کیوں؟ ساری زندگی وہ 1 2 کرتا رہا. اس نے کوئی تیاری نہیں کی اس کلمے کی میں اس کو پکا کروں, اللہ کے نام کو اپنے سینے سے لگاؤں, اپنے اس کو یاد کروں, اس نام کو. اس نے تو محنت نہیں کی تھی. ہم سمجھ اتنا آسان نہیں ہے. کہتا ہے وہ اتنی بڑی عبرت مجھے ہوئی حضرت,
اتنی بڑی تو عبرت ہوئی کہ میں نے ایک لمحہ بھی پھر اللہ کے ذکر سے غافل نہیں رہتا. مجھے کام تو کر رہا ہوں لیکن مجھے کسی کام میں انٹرسٹ نہیں ہے سوائے اللہ کی ذات سے. مجھے اتنا میں ہر وقت گناہ رہتا ہوں اللہ کی ذات میں. یہ ہوتی تیاری. اللہ تعالیٰ نے جہاں اتنا بتایا ہمیں کہ تم صرف میرا کلمہ پڑھ لینا تمہیں جنت میں داخل کر دوں گا, تو وہاں یہ بھی کہا ہے, اس کی تیاری کا بھی طریقہ بتایا ہے قرآن میں. اس کی تیاری کا طریقہ بتایا ہے. یا اہل الذین اذکروا ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. بڑی بڑی آیتیں, بڑی بڑی. اللہ تعالیٰ کو ہم اللہ کا ذکر کریں, مجھے بتائیں اللہ کو کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ ہے؟ سبح للہ ما فی السماوات والارض. اللہ کہتا ہے کہ یہ تو مخلوق کی کوئی چیز ہے ہی نہیں جو مجھے یاد نہ کرتی ہے. ہر ذرہ مجھے یاد کرتا ہے. سمندروں میں مچھلیاں ڈوبی ہوئی, 7 سمندر ہے, کوئی ایسی مخلوق نہیں ہوگی, کروڑوں قسم کی وہ اس میں قسمیں ہیں مچھلیوں کی, کوئی ایسی نہیں ہوگی جو اللہ کو یاد نہ کرتی اور اللہ کو پہچانتی نہ ہو. مچھلی کو تو میں نے نہیں کہا, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرا قصص ذکر کرو صبح شام کرو. کسی مچھر کو تو میں نے نہیں کہا, کہ ٹڈی کو تو میں نے نہیں کہا, کسی پتے کو نہیں کہا. وہ تو مقصد یہ سمجھتا ہے کہ ہمارا وجود اس لیے قائم ہے کہ ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں. لیکن بندے کو بار بار کیوں جھنجھوڑا اللہ تعالیٰ؟ اس لیے کہ بندہ بہت غافل ہو جاتا ہے اس دنیا میں. ایسا نہ ہو کہ جس وقت تو اس دنیا سے جا رہا ہو تو 1-2 کر رہا اور تیرے نام, میرا نام تیرے لب پہ نہ ہے. ٹھیک ہے ہم کمزور ہیں بھائیو, ظاہر ہے دنیا میں ہے بہت چیزیں ہیں. ایک کام تو ہم کر لیں کہ اللہ کے نام کو رٹ لیں. سبحان, بولے سبحان. ذکر کثیر, ذکر کیا مطلب ہے یہ بھی سنا. یہ اللہ کا نام ہمارے لیے سبق ہے. کیا ہے؟ ہاں یہ لیسن ہے. جیسے آپ بچہ حفظ کرتا ہے, ایک دو کہتے ہیں الحمدللہ, یاد ہو گیا اس کو, بار بار رٹتا ہے, بار بار رٹتا ہے, بار بار رٹتا ہے. سورہ یاسین بار بار پڑھے گا, بار بار پڑھے گا, پھر تیار پہ اپنے استاد کے پاس جاتا ہے, ہاں جی یاد ہو گیا, ہے نا ایسا. پھر سنتا ہے کہاں یاد ہو گیا, تو پھر تیری غلطی نکلے, پھر جا کے یاد کر, پھر جاتا ہے, پھر رٹ مارتا ہے, رٹا مارتا ہے, رٹا. یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے نام کا رٹا مارو. کیا رٹا مارنا؟ یہ جو بار بار کہتے ہیں نا ہم کلمات, حسبنا اللہ لا حول ولا قوت, یہ بار بار جو دہراتے ہیں یہ رٹا ہے. اس رٹا کہتے ہیں تاکہ یہ بھولے نہ, پکا ہو جائے ہمارے وجود میں, یہ بس جائے. سو کے اٹھے تو سب سے پہلے ہم اللہ اللہ کہتے اٹھے, بیڈ میں جائیں تو اللہ اللہ کہتے جائیں, خواب میں بھی ہمیں مسجدیں نظر آئے, اللہ نظر آئے. لیکن محنت کے بغیر تو نہیں آئے گا. اگر ہم سارے دن یاد کریں گے بہت سی چیزوں کو, پیسے کو, مال کو, اس کو, تو پھر کیسے توقع کر سکتے ہیں آپ کے بغیر محنت کے اللہ آپ کو یاد آ جائے گا؟ میری بات سنیں نا بھائی. اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کا ذکر انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے, تاکہ رٹا مارو اس کے نام کا, رٹا مارو کہ جیسی موت آئے فرشتے جان نکالنے, آپ اللہ اللہ کہہ رہے ہو. فبشروا کہتے ہیں ان کے لیے بشارت دے دی اللہ تعالیٰ نے. سبحان اللہ, یہ کامیاب ہو گئے. اس لیے کہ ہم اللہ کو ذکر کو کہتے ہیں کہ بھائی کثرت کے ساتھ ذکر کو. اللہ نے اور بھی اس کا طریقہ آسان کیا ہمارے لیے, یاد رکھیں, تاکہ بالکل نہ بندہ بھولے, دنیا میں بھی نہ بھولے. اور بھی اس کو آسان کر دے. کیا کہ چھوٹ زبان کے چکر میں نہ پڑ. ہو سکتا ہے تیری زبان نہ ہلے یا تو یاد نہ ہو, اسے بھول جاتا ہے انسان کی زبان سے, باتیں کر رہا کچھ ہو, تو اللہ تعالیٰ کہ پھر اس کا ایک اور طریقہ بتاتا ہوں. وہ کیا کہ میرے ذکر کو تو دل کے اندر یاد کر. اس کو کہتے ہیں قلبی ذکر. کیا کہتے ہیں؟ کہ دل کو اللہ کا یاد کرنا, دل کے ساتھ اللہ کو یاد کرنا, اس کو کہتے ہیں قلبی ذکر. اور یہی سیکھنا مشائخ کرام کے پاس جاتے ہیں, ہمیں ذکر سکھا دو, کہ وہ تو ماسٹر ہوتے ہیں سکھانے کے. جانا پڑتا ہے استاد کے پاس, جانا پڑتا ہے, بغیر استاد کے نہیں ملتا. تو اللہ تعالیٰ نے ایسا طریقہ بتا دیا کہ
اس سے بھی اوپر نکال دیے کہ اگر تیرا دل چل پڑا اور دل تیرا اللہ اللہ کرنے لگا تو بس پھر فکر ہی ختم ہو جاتی ہے آدمی، فکر ختم ہو جاتی ہے۔ تو میرے بھائی یہ دو چیزیں ہیں۔ آج کا میسج یہ ہے کہ موت کی سب سے بڑی تیاری ہمیں کیا کرنی چاہیے؟ اللہ کے نام کو رٹنا چاہیے، بس ہندی کے حصول بنا لو، اسی کو ذکر کہتے ہیں، نام کو رٹنا۔ دو طریقے بتائے اللہ تعالیٰ نے، کیا کہ صبح اور شام اللہ نے دو برکتیں رکھی ہیں۔ کس وقت؟ صبح اور شام، بس صبح شام تم نے میرا نام رٹنا ہے، سبحان اللہ۔ صبح جب رٹو گے تو الحمدللہ، شام تک موت آ گئی تو تیرے منہ سے میرا نام ہی نکلے گا۔ اگر مری ہے، اگر رات شام کو کرے گا، ہم کر رہے ہیں عشاء پڑھی، اب ذکر کر رہے ہیں، پر میں جو رات کو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، موت اس کو رات کو کسی وقت بھی آ گئی تو گارنٹیڈ اللہ کہتا ہے کہ تیرے منہ سے میرا نام ہی نکلے گا۔ تو میں نے اپنی زندگی میں ایسے بزرگ دیکھے ہیں الحمدللہ۔ ایک تو خود میرے شیخ نور نمبر قدرت سے میں دیکھا کہ زندگی میں کے ساتھ کئی سال رہا، مطلب مجھے تو یاد بھی نہیں کتنے سال میں رہا۔ مسجد میں بیٹھ کے آپ سے یہ بات کر رہا ہوں، جھوٹ تو ایسے بھی نہیں بولتا آدمی، لیکن بات کو ٹھنڈی ثابت کرنے کے لیے کر رہا ہوں کہ میں نے زندگی جتنی بھی گزاری اپنے شیخ کے ساتھ، وہیں سے سیکھا۔ میں نے ایک دن بھی حضرت کے ساتھ ایسے نہیں دیکھے کہ کوئی صبح نہ دیکھی کہ حضرت ذکر نہ کرتے ہوں، اور کوئی شام نہیں دیکھی کہ حضرت بیٹھ کے ذکر نہ کرتے ہوں۔ کیسے کامیاب گئے ہوں گے الحمدللہ۔ وہ جس وقت دنیا سے جا رہے تھے تو دائرے میں کھڑے تھے سارے کے مشائخ کرام، اس وقت اکیلے لیٹتے چرپائی پر، کیونکہ حضرت ڈاکٹر کو بلائے تو نے اشارہ کیا، نہیں تکلیف ہے، کچھ نہیں کہا، بس کروٹ بدلی ہے۔ بہت بے قرار لوگ، حضرت کو سخت تکلیف ہو رہی ہے، کسی ڈاکٹر کو بلاتے ہیں، حضرت نے کہا نہیں بلانا، کسی کو نہیں بلانا، کیونکہ صبح نام لے چکے ہیں اللہ کو، تو ہر وقت لینے والے لوگ تھے۔ تو پھر کیا کیا دیکھیں آپ، اللہ بولتا تھا نے ایسا ہاتھ اٹھایا، شہادت کی انگلی اوپر کی، سبحان اللہ، کلمہ پڑھا۔ تو بھائی جو اسی لیے اللہ نے کہا کہ صبح بھی مجھے یاد کرو، شام کو کوئی سختی نہیں کر رہا، ہمارے مصیبت نہیں ڈالا ہمارا۔ اب جو یہ مشائخ کرام جن کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے، بھائی جس کی جو ڈیوٹی لگ جائے، جیسے مولانا صاحب ان کی ڈیوٹی میں نماز پڑھا، نماز پڑھا رہے ہیں، کسی کوئی ڈیوٹی ہے، کسی کی ڈیوٹی ہے، اپنے کام پہ لگے ہیں آدمی، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ تو ایسی ہے مشائخ کرام ہے، اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگا دی کہ تم نے لوگوں کو اللہ کے ذکر تک بلانا ہے، وہ زبردستی بلاؤ۔ تو لوگ سمجھتے ہیں آپ کیوں بلاتے ہیں زبردستی، کیوں کہتے ہیں، لیکن ان کی ڈیوٹی ہے، جیسے امام صاحب پڑھا، ان کی ڈیوٹی ہے، وہ سختی تو نہیں کر رہے، وہ کیا کریں پھر۔ تو کیا ہماری سمجھ نہیں اندر گھستی کہ قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مجھے یاد کرو، مجھے یاد کرو، صبح بھی یاد کرو، شام، اس لیے کہ صبح تیری موت آ سکتی ہے، شام کو آ سکتی ہے۔ صبح شام کا مطلب یہ کہ درمیان میں کبھی تو مر جائے تو میرا نام لیتا ہوا مرے گا۔ کرا کریں گے بھائی ذکر، ضروری ہے نہیں ہے، تماشا تو نہیں ہے، مذاق تو نہیں جی یہ جماعت ذکر کی ہے، یہ تو صوفی لوگ ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے بھائی، یہ تیاری ہے یہ تو اس موت کی تیاری جو میں بھی کر رہا ہوں، آپ بھی کر رہا ہوں۔ یہ کوئی خاص جماعت نہیں ہے، وہ خاص لوگ نہیں ہیں، وہ خاص چکر نہیں ہے، لیکن ہمارے دماغ میں یہ بات گھستی ہی نہیں ہے کہ ذکر کتنا امپورٹنٹ چیز ہے ہمارے لیے۔ کوئی کہتا ہے یہ ذکر تو اس لیے کر رہے ہیں، اللہ والے ہیں جی، کوئی بہت سی صوفی بننا چاہتے ہیں، یہ تو بڑے ترقی والے لوگ ہیں، بس ان کی چیز کو کچھ نہیں، یہ تو اللہ نے کرم فرما دیا ہے کہ ہمیں توفیق دے دی اس پاک نام کو لینے کی، جس سے ہماری گارنٹی ہے کہ تم اگر یہ نام آخری میں لے لیا میرا تو تب بھی میں تو بخش دوں گا۔ اب اللہ کا کتنا کرا ہے میں بتاؤ۔ اگر یہ دیکھیں، یہ بھی کہہ دیا کہ تم میرا نام لے لو، اس کی اجازت بھی دے دی، سمجھے نا، وہ کتنا آسان کر دیا۔ اس بات اتنا آسان کر دیا کہ صبح اور شام لینے کے لیے کوئی مجلس بھی قائم کر دی، سبحان اللہ، پھر بھی نہیں آتے بتائیں۔ مسجد بھی قائم کر دی، مجلس بھی قائم کر دی، بندہ بھی کوئی دے دیا، اللہ نے سب کچھ بٹھا دیا، سمجھا بھی دیا کہ بھائی صبح شام میں کچھ کام نہیں کرنا ہے،
بے شک 10 منٹ کرو، 5 منٹ کرو، آدھا گھنٹہ کرو، یہ مجلس چل رہی ہے، اس میں آ جاؤ، بیٹھو، جتنا بیٹھ سکتے ہو ذکر کر کے چلے جاؤ، فارغ کرا کریں گے بھائیو۔ آگے کہتے ہیں بھائی فلاں جگہ جائیں، فلاں دکان ہے، اس دکان پہ جناب سیل لگی ہوئی ہے، گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں، مرسڈیز ہے، کسی کے پاس کچھ ہے، کسی کے پاس کچھ ہے، بات بھائی چلو جی اس دکان سے آج سیل لگی تو جاتے ہی نہیں جاتے۔ تو یہاں نہیں یار اس مسجد میں نہیں، اس مسجد میں، کیونکہ ڈر نہیں ہے موت کا، ہمیں اس دنیا نے چکر میں دے دیا زبردست، اس ڈر کو نکال دیا ہمارے سینوں سے۔ موت سے زیادہ بیوی کا ڈر ہے، خبردار جو تم گیا ہے، خبردار تم صبح اٹھے جلدی جانے کے لیے، ہر وقت ذکر میں بیٹھے تو چپ ہو گیا۔ موت سے زیادہ بیوی کا ڈر ہمارے بیٹھ گیا، گھر والوں کا ڈر بیٹھ گیا۔ اندازہ لگو، یہ مسلمان کہتے ہیں ہم نے جنت لینی ہے، جنت تو اللہ نے اتنی آسان کر دی ہے مومن کے لیے، اتنی آسان کر دی ہے، اتنی آسان کر دی ہے کہ جس کا آدمی تصور نہیں کر سکتا۔ سارے اعمال ایک طرف رکھ دیے، کہتا بس تو میرا نام لے دے، اللہ پتہ تیرے کتنا بڑا نام ہوگا، قادر بلائیں، رحمان بلائیں، قدیر بلائیں، کیا بلائیں، کہتا ہے نہیں مجھے اللہ بلا سب اس میں آ جائے گا۔ یہ ذاتی نام ہے اللہ کا، بتائیں کتنا کرم ہے کہ جس وقت اللہ کہیں گے تو سارے صفات آ جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کی، اس میں کوئی ضرورت نہیں رٹنا مارے، رحمان رحیم قادر مالک، کہتے ضرورت ہی نہیں ہے اس چیز کی، شارٹ کٹ مارو ڈائریکٹ میرے پاس۔ کتنا بڑا اللہ نے احساس دیا ہمیں۔ آپ اپنے باپ کا نام لے سکتے ہیں؟ اگر لیں کیا کہیں گے بڑا بدتمیز آدمی ہے۔ آپ اپنے استاد کا نام لے سکتے ہیں؟ اے فلاں میرے استاد، لے سکتے ہیں؟ کیا کہیں گے؟ بدتمیز ہے۔ ایسے ہی ہوگا نا، آپ چاچے کا نام لے سکتے، استاد کا نام لے سکتے، کسی اپنے باس کا نام نہیں لے سکتے، کسی اونچے آدمی کا نام لے سکتے، اپنے شیخ کا نام نہیں لے سکتے، ٹھیک ہے نا؟ رسپیکٹ یہ سبحان قربان جاؤں اللہ تعالیٰ کی کہ جاؤ مومنو میرے حبیب کے صدقے تمہیں کہتا ہوں کہ تم میرا نام لے۔ یہاں کیا ہے کہ جب نام لو گے تو بےزتی نہیں ہوگی، جتنا نام لو گے اتنی عزت بلند کروں گا تمہاری، اتنی عزت بلند کروں گا جتنا میرا نام لو۔ ہم اب ایمان سے سوچیں دن میں کتنی دفعہ بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتے ہیں، کتنی دفعہ اللہ پیارا نام لیتے ہیں۔ تو آج ہر آدمی نام سیکھ کے جائے مجھ سے، اس کا طریقہ بتاؤں گا کہ دن میں کتنی دفعہ لینا ہے اور کیسے لینا ہے اور دل سے کیا لینا ہے۔ جس نے نہیں سمجھتا نا، یہ تو فائدہ ہے نا بھائی۔ دیکھیں ابھی میں آیا ہوں، دیکھیں جس کی اللہ جس کو اپن اندازہ لگائیں، ابھی تو میں آیا ہوں کہ مولانا صاحب میرے پاس آئے، ہمیشہ چندے کی بات کریں گے، سبحان اللہ کیا بات کی انہوں نے، حیران ہو گیا۔ اب یہ دیکھیں یہاں کے رہنے والے پیاس ہیں، یہ انڈیا سے کاٹھیوار سے آئے ہیں بیچارے، چندہ لینے آئے ہیں اپنے مدرسے کے لیے، سب کچھ کرنے آئے، تو میرے پاس آئے، کان میں بات کی، میں کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتا ہے حضرت میرے والد صاحب نے کہا ہے کہ آپ سے میں بیعت ہو کے اللہ کا نام سیکھ لوں۔ یہ آپ کے سامنے بیٹھے، میں تو ان کی طرف دیکھنے لگا، دل کرا کہ ان کے قدم پکڑ لوں۔ یار تم جیسے نیک انسان سبحان اللہ کہاں یاد کر رہے ہو اللہ کو؟ تم کاٹھیوار سے چلا ہے، انڈیا ہندوستان سے، بتاؤ وہاں کوئی نہیں سکھانے والا نام اس کا، وہاں کوئی اس کو بیعت کرنے والا نہیں، وہاں کوئی لوگ نہیں جس کو سکھائے نہیں۔ اس کی قسمت جو لکھی تھی بولٹن کی مسجد علی میں لکھی تھی کہ تیرا قلب وہاں جاری ہوگا۔ یہ آپ کے سامنے بیٹھے، اور یہاں کے بیٹھنے والے بندر، او جدھر کون جائے مسجد میں کیا ہو رہا ہے تماشا۔ خدا کی قسم بڑے خوش قسمت وہ لوگ ہیں، قسم کھا کے کہتا ہوں، خدا کی قسم وہ بہت قسمت لوگ ہیں جو صبح اور شام ذکر مسجد میں آ کے ذکر میں شامل ہوتے ہیں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے ان کے لیے، بڑے خوش قسمت انسان ہیں، یونیک انسان ہے، تصور نہیں کر سکتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے۔ میں یہ تو کہوں گا کہ انہی کی برکتوں سے الحمدللہ، انہی کی برکتوں سے سب کو رزق دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ ہاں اللہ کا نام بہت پیارا ہے بھائی، فخر سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک جماعت ایسی ہے جس نے میرے عذابوں کو روکا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے نام لینے والے بڑے لوگ ہیں۔ کبھی نخرے نہ کرنا، کبھی ٹخرے نہ کرنا، کبھی ایکسکیوزز کو نہ لانا، جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہو، اللہ کا نام آ رہا ہو،
محبت کے ساتھ بڑھنا اور عاجزی کے ساتھ بڑھنا، سر جھکا کے آنا، توبہ کرتے آنا کہ اللہ تعالیٰ اتنا تیرا بڑا کرم ہے کہ تو مجھے توفیق دے رہا ہے. مجھ جیسا گناہ گار انسان، مجھ جیسا انسان، سب عبادتوں کو رکھ دیں. اللہ کے قانون عجیب ہے، کہیں نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی اس وقت تو نہیں کہا، آسان کر دیا، بس میرا نام تیرے زمان پر آنا. مجھے یاد ہے کراچی میں ایک صاحب آئے، اب یہ کس سے آپ کو صحیح سنا رہا ہوں. میمن تھے، سخت دنیا دار کاروباری آدمی، دکانیں بڑی بڑی. اب آپ کو پتا ہے اس آدمی کیا حال ہوگا، جیبوں میں کاپیاں رکھی ہوتی ہیں، اس کو اتنا دینا ہے، اس کو اتنا دینا ہے، یہاں پن رکھا ہوتا ہے یا نہیں؟ آپ نے دیکھا ہو. وہ تھے ہی بیچارے میمن کاروباری زبردست. اللہ کے آج میں ان کی بات کر رہا ہوں، کیوں کہ وہ حق رکھتے ہیں اس چیز کا، روحیں سنتی ہیں. الحمدللہ مجھے آپ کو کون یاد کرے گا اس طرح. آج اس مسجد میں بیٹھ کے ذکر کی مجلس میں یاد ہو رہا ہوں، تو ذکر کی مجلس تو ایسی ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو ذکر میں آ گیا بخشا گیا، ویسے بخشے جائیں گے. تو آئے انہوں نے دیکھا یہ مسجد میں کیا ہو رہا ہے، ذکر ہو رہا ہے. کہتے ہیں ہنسی کیا کرتے ہیں آپ؟ بھائی اللہ کا ذکر کرتے ہیں. صبح ہی بیٹھے ہوتے ہیں، شام کو ہم صبح شام کرتے ہیں. چھو میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے. میں کہا نہ ہو، سیکھ لو ذکر اللہ کا، خود کر لیا کرو. ضروری تو نہیں آنا، میں کہا نہیں آنا، سیکھ لو. اچھا جی پھر مجھے بھی سکھا دو. میں وہ سیکھ لیں، اللہ کا ذکر سکھا دیا. اب اللہ کے نام کی بڑی محبت ہے. یہ شہد جو ہم کھاتے ہیں نا، اس کی تو کوئی مٹھاس نہیں جو اللہ کے نام کی مٹھاس ہے. زبان خراب ہوئی ہے نا ہماری، گناہ کر کر کے تو رنگ چڑھتا ہی نہیں اس پہ. جی ہمارا ٹیسٹ کیوں خراب ہے؟ گناہوں سے ٹیسٹ خراب ہو گیا. اگر گناہ چھوڑ دیں تو سبحان اللہ، اللہ کے نام کا ٹیسٹ دیکھیے کیسے ہوتا ہے، تب ٹیسٹ ختم ہو جائے گا. تو اس نے نام سیکھ لیا اور جناب مست ہو گیا. تو میں حیران ہو گیا. تو جو گھبرا صبح شام باقاعدگی سے اس نے آنا شروع کر دیا، اور پھر دوپہر میں آنا شروع کر دیا، اور پھر دکان سے سیدھا فارغ ہو کے اللہ کے ذکر آنے بیٹھ گیا. اللہ ہی اللہ سے شروع کر دیا. سبحان اللہ. گھر والے بڑے پریشان. اتفاق کیا ہوا کہ کچھ دن کے بعد اس کو ہارٹ اٹیک ہوا. ہارٹ اٹیک ہو گیا تو اس کو فوراً ایمرجنسی میں لے گیا، اس ہاسپٹل کے اندر. ہاسپٹل میں لے گئے، اس کو ماپ لگا دیا، سب کچھ کام شروع ہو گیا بیچارے کا. آخر اس کا وقت آخری آ گیا. ابھی لوگوں نے دیکھو، اس کے بھائیوں نے دیکھا. یہ بتاؤ کہ صحیح واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں. الحمدللہ آخری وقت تھا اس کا، ماں پٹا دیا اس کا. دنیا حیران ہوگی. سبحان اللہ. آنکھیں کھولنے کا تھا، اللہ 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 اللہ. اللہ کی ہر بات حق ہے اور سچ ہے بھائی. ہو جو اللہ نے کیا ہے، جس کے منہ پہ زبان جاری، محنت کی اس نے، محنت کی. تو جن لوگوں نے سیکھا ہوا ہے بھائیو، وہ بھی چاہیں محنت کریں اس پر. کل بہت پچھتاوا ہوگا. کل موت تو آنی ہے نہیں آنی. یہ نہیں اس کی آنی تھی میں تو بچ گیا، یہ ایسا چکر نہیں ہے بھائیو. جس کی نماز پڑھ رہے ہیں وہ تو گیا، کل میری باری ہے، کل یہ لوگ پھر میری پڑھیں گے. تو ایک کیا یاد رکھیں، ہم کمزور ہیں دنیا میں. یہ بہت آسان طریقہ بتایا، کیا؟ اللہ کا ذکر کریں، اللہ کے نام کو پکا کریں، رٹیں. ایسے انسان کے پاس جائیں، ایسے لوگوں کے پاس جائیں. صبح اور شام کیا ہے، باقی دن اپنے کام کریں، کاروبار کریں، ادھر جائیں ادھر جائیں، جو وہ چاہیں، ٹیکسی چلائیں، دکان چلائیں. اللہ نے کہیں منع نہیں کیا. 2 وقت آپ کو دیے سر. کون سا؟ صبح. ٹائم کتنا دیا کہ جتنا آپ کے پاس ہے. بولے سبحان اللہ. جتنا آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کہتا ہے. وقت دے دیا لیکن ٹائم نہیں دیا ہے. سبحان اللہ. دیکھیں کتنا رحیم ہے اللہ تعالیٰ. کسی کے پاس آدھا گھنٹہ ہے، کسی کے پاس گھنٹہ ہے، کسی کے پاس 2 گھنٹے ہیں، کسی کے پاس نہیں ہے، کسی کے پاس 5 منٹ ہے. میں دیکھتا رہتا ہوں کوئی آتا ہے کہ اپنے کام جانے اٹھتے جاتے ہیں، آتے جاتے ہیں. میں دعا کرتا ہوں سبحان اللہ، آیا اور لے کے چلا گیا. سارا دن اس کی برکتیں جائیں گی، کاروبار میں، گھر میں، دکان پہ، ادھر ادھر سب ماشاءاللہ پھیلتے جائیں. عقل مند لوگ ہیں یہ آپ کے. یہ میں جو آیا تو میں مشکل سے مجھے 5 منٹ بھی لگے اس مسجد سے.
5 منٹ بھی مجھے نہیں لگے, آ گئی آرام سے. نماز بھیجے گا آپ یہاں پڑھنے فجر کی, آ کے سیدھا وہاں بیٹھے ذکر میں بیٹھ کے, کوئی آپ کچھ نہیں کیا. طریقہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں, جس نے سیکھنا ہے, جس نے کیا سب کو سیکھنا چاہیے. اتنی بڑی بات سنائی ہے میں نے آپ کو اتنی مثالوں کے ساتھ, تو اب تو دماغ کھلنے چاہیے نا آدمی کی, یعنی کہ ذکر بہت بڑی چیز ہے. یہ کوئی ذکر ایسا نہیں ہے کسی جماعت کا ہے کسی فل, نہیں کچھ نہیں, ایسا کوئی خاص نہیں. ہر آدمی کو سیکھ لے, کچھ بھی کر رہا ہے, حدیثیں پڑھ رہا ہے, قرآن پڑھ رہا ہے, تفسیر پڑھ رہا ہے, اپنا تبلیغ کا کام کر رہا ہے, تعلیم کا کام کر رہا ہے, سب کرتے رہے اپنا کام, لیکن ذکر سب کے لیے لازم ہے, سب کے لیے لازم. یہ موت کی تیاری ہے اور کچھ نہیں کر. اللہ نے کہا بس جو میرا نام لے لے گا آخری وقت میں وہ کامیاب چلا جائے گا. کریں گے بھائیو, پکی بات. جس نے سیکھنا ہوگا ذکر انشاءاللہ اس ذکر کے بعد تشریف لیں آگے, اس کو ذکر سکھا دیں گے انشاءاللہ. اپنا شروع کر دے, آج ہی رات سے شروع کر دے. وہ تو دل نے شروع کر دینا کرنا, ماشاءاللہ ڈائریکٹ دل پہ آپ کو ذکر بتا دیا جائے گا, طریقہ سمجھا دیں گا, شروع کر دیں. اللہ کا کام بس ختم, اللہ کے حوالے. تیاری شروع کر دی. اور جب انشاءاللہ صبح شام آپ نماز پڑھیں, ذکر مسجد میں آئیں, اللہ کے فضل پر اللہ صحت دے, ہمیں بھی صحت کے ساتھ رکھے, تو مجلس قائم رہے, اللہ کا اپنا کرم فرمائے. تو اس میں آ کے جتنی دیر بیٹھ سکتے ہیں اٹھیں, بیٹھ کے چلے جائیں. آئیں گے بھائی, ٹھیک بات ہے. چلیں اب کرتے ہیں تھوڑی دیر اللہ کا ذکر, ٹھیک ہے نا. تو اس میں ماشاءاللہ اللہ کے بے انتہا بہترین کلمات ہیں, سب مل کے پڑھیں گے اس کو. اور آپ بھی پڑھیں محبت کے ساتھ, پہلے میں کہوں گا پھر آپ سب مل کے کہیں الحمدللہ. وہ کلمات پڑھیں گے, قرآن ہے, قرآن کی آیات ہیں بڑی زبردست جو انبیاء نے کہیں, خاص طور پہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. کتنی زبردست ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا حول ولا قوۃ الا باللہ سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کمال درجے کے یہ کلمات ہیں, پتہ ہے. یعنی کہتے ہیں یہ کلمے تو اللہ کے محبوب کلمے ہیں. فرمایا قرآن کے بعد سب سے افضل کلمے ہیں. نبی کہیں فرماتے ہیں کہ تمام معافیہ سے زیادہ مجھے یہ کلمے محبوب ہیں. اس کا ورد کریں گے. کتنی بڑا انعام, یہ انعام نہیں ہے بھائی, کتنا بڑا انعام ہے ہمارے لیے, دولت سمیٹنے آخرت کے لیے الحمدللہ. ورنہ آپ کیا کرتے ہیں, جا کے ٹی وی دیکھنا شروع کر دیتے, اس سے باتیں شروع کرتے, اس کی بس شروع کر. ایسے چھٹی کا دن تھا, اس لیے میں کہا چھٹی کا دن ہے, آج ہی چلوں وہاں مسجد علی میں تھوڑی دیر بیٹھ. دوسری نیت یہ بھی تھی کہ آج سال کی ابتدا ہے تو مسجد علی سے سال کی ابتدا کیجیے, اور ذکر اللہ سے. حالانکہ ہمارے وہاں ہوتا ہے ذکر شام کو ذکریہ میں, میں نے کہا نہیں پتہ مجھے کشش پڑے کہ بھئی مسجد علی جائے. دیکھیں اللہ کے کام ہوتے ہیں یہ سارے. میں نے کہا آنا تھا یہاں, پتہ نہیں کس کی قسمت ہوگی, اللہ تعالیٰ نے کون محبوب بندہ بیٹھا ہوگا الحمدللہ جس کی وجہ سے محفل پوری سجا دی. عورت بھی ہو سکتا ہے, مرد بھی ہو سکتا ہے, کہ عورتیں بھی سنتی ہیں نا ذکر. یہ سب اللہ کے کام ہے. مجھے یہاں کام, میں مسجد علی میں آتا ہوں, یہاں سال کی ابتدا میں آج سال شروع ہو رہا ہے الحمدللہ, تو میں یہاں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا. ساتھی سارے وہیں آ جاتے ہیں, وہیں بیٹھ کے ہم ذکر کر لیتے. نہیں, وہاں سے اٹھے, میں نے کہا بھائی سب کو فون کر دو, سارے لوگوں کو فون کر دو کہ ہم نے آج مسجد علی جانا ہے. ایسا ہی ہوا نا بھائی, کوئی پروگرام نہیں, کچھ بھی نہیں, الحمدللہ آ گئے. اللہ کی دین ہے. اللہ تو اب ذکر کریں, انشاءاللہ شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین شفیع المسلمین طه و یاسین الحبیب الامین. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد النبی الامین ازواجہ امہات المؤمنین وذریاتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید وسلم تسلیما دائما ابدا کثیرا کثیرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا واصلنا وجدنا خطأنا عمدنا كل سالك لنا. اللهم اغفر لنا ما قدمت ما أخرت ما أسررت ما أعلنت ما أسرفت وأنت أعلم به. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ما قدمت ما أخرت ما أسررت ما أعلنت ما أسرفت وأنت أعلم به. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربي اغفر وانت خير الراحمين. ربي اغفر وانت خير الراحمين. ربي اغفر وانت
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم ثبتنا على الإيمان وأنبتنا على الإيمان واحشرنا يوم القيامة مع الإيمان. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على غمرات الموت وسكرات الموت. اللهم أعنا على غمرات الموت وسكرات الموت. اللهم أعنا على غمرات الموت وسكرات الموت. یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم سب کی بخشش فرما دے. یا میرے مولا ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ تو اپنا فضل و کرم عطا فرما. یا اللہ نیک اعمال کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہمیں پکا نمازی بنا دے. یا اللہ ہمارے گھر والوں کو نمازی بنا دے. یا اللہ ہمارے گھر والوں کو نمازی بنا دے. یا اللہ پوری بستی کو نمازی بنا دے. یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلنے والا بنا دے. یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلنے والا بنا دے. یا اللہ ہر عمل وہ عطا فرما جو تو پسند فرمائے، جس سے تو راضی ہو میرے مولا. یا اللہ گناہوں کے کاموں سے ہمیں دور فرما دے، برائیوں سے دور فرما دے. اے میرے مولا ذکر و شکر کی توفیق نصیب فرما. ذکر و شکر کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہمارے اس مجلس کو تو قبول فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما، اس پر اجر نصیب فرما، ان کو صبر نصیب فرما. اے میرے مولا ہمارے لواقین جاننے والے جتنے بھی امت کے لوگ ہیں میرے مولا اس دنیا سے جا چکے ان پہ رحمت نازل فرما. ان سب کی بخشش فرما، پوری امت کی بخشش فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.